السلام علیکم، دس از می احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک ود احمد۔ اور آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے پاکستان میں سموگ کا مسئلہ۔ چلیے آج اس کے اوپر ایک تفصیلی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں سموگ کا مسئلہ ہر سال شدت اختیار کرتا ہے جناب اعلیٰ، خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں جہاں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی فضائی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مسئلے کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑ رہا ہے جناب اعلیٰ، چاہے وہ صحت ہو، تعلیمی ادارے ہوں یا روزمرہ کی زندگی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ مسئلے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسے حل کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، پچھلے 75 سالوں سے پاکستان میں سموگ کا مسئلہ ہر سال بنتا ہے، ہر سال ہی سموگ آتی ہے اور کئی جانیں لے کر جاتی ہے۔ سموگ کی وجہ سے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سموگ جیسے سموگ پلس فاگ بھی کہا جاتا ہے، ایک پیچیدہ کیمیائی عمل ہے جس میں ہوا میں موجود مضر ذرات اور گیسیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر سموگ کا تعلق فضائی آلودگی سے ہے، جو کہ مختلف ذرائع جیسے صنعتوں، گاڑیوں اور کھیتوں میں باقیات جلانے کے عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ جناب اعلیٰ، پاکستان میں سموگ کی وجوہات پر میں بات کرتا جاؤں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے صنعتی آلودگی۔ ملک کے بڑے صنعتی شہروں میں فیکٹریاں اور اینٹوں کے بھٹے غیر معیاری ایندھن اور غیر محفوظ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، جس سے ہوا میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ جیسی زہریلی گیسیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جناب اعلیٰ، پنجاب کے مختلف شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹوں کے بھٹے لگے ہوتے ہیں، جس میں غیر معیاری چیزیں جلا کر اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، جس میں ٹائر کا جلایا جانا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے فضائی آلودگی کا، جس میں کالا دھواں پیدا ہوتا ہے۔ اسی کالے دھوئیں میں کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہوتی ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ جیسی زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جناب اعلیٰ میں بات کرتا چلوں ٹریفک کی زیادتی۔ پاکستان میں گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جناب اعلیٰ، خاص طور پر لاہور کے علاقوں میں، جس کی وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول کی غیر معیاری شکلیں ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور زہریلے دھوئیں کا باعث بنتی ہیں، جو کہ سموگ کی شدت کو بڑھاتی جا رہی ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ لاہور میں جو سموگ ہے اس کی کوانٹٹی بنسبت دوسرے علاقوں میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لاہور کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودگی کا شہر قرار دیا گیا ہے جناب اعلیٰ۔ تیسرے نمبر پر زرعی فضلے کو جلانا ہے۔ پنجاب اور دیگر زرعی علاقوں میں کھیتوں کو تیار کرنے کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانا اور ایک عام عمل ہی بن گیا ہے، جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دھواں سموگ کے ذرات کے ساتھ مل کر ہوا کی کوالٹی کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر میں بات کرتا چلوں موسمیاتی تبدیلی۔ جناب اعلیٰ، موسمیاتی تبدیلیاں بھی اس مسئلے کو بڑھا رہی ہیں۔ گرم موسم اور خشک سالی کی وجہ سے ہوا میں مضر ذرات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ہوا کی کم رفتار بھی ان ذرات کو طویل عرصے تک فضا میں زندہ رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اب یہ میں نے وجوہات تو بتا دیں، اب اس کی اثرات جو ہماری زندگیوں پر پڑ رہا ہے وہ اس کے اوپر میں بات کرتا چلوں۔ سموگ پاکستان کے شہریوں کے لیے صحت کے بڑے مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ہوا میں زہریلی گیسوں اور مضر ذرات کی موجودگی سے سانس کی بیماریاں، دل کی بیماریاں اور کینسر جیسے سنگین امراض پیدا کر رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کا چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ہماری صحت پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ سموگ سانس کی بیماریوں، دمہ، برونکائٹس اور پھیپھڑوں کے مسائل کا باعث بن رہی ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کے لیے یہ آلودگی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ایون کہ ہو بھی رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جیسا کہ لاہور میں ہو گیا، دیگر علاقوں میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو بچوں اور بزرگوں کے لیے کس طرح یہ آلودگی کس طرح خطرناک بن رہی ہے۔ گھروں میں وہ چھپے ہوئے ہیں، جس طرح ایک کرونا کی سچویشن ہے، آپ نے ماسک لگا کر ہی باہر نکلنا ہے، وداؤٹ ماسک آپ اگر گئے تو یہی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ دوسرا اثر جو اس کا ہے تعلیمی ادارے اور روزمرہ زندگی۔
جناب اعلیٰ، سموگ کی شدت کے باعث پنجاب کے کئی اسکول اور ادارے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ بچوں کو سانس اور صحت کے مسائل سے بچایا جا سکے، تاہم یہ عارضی حل ہے اور اس سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تیسرا، معاشی اثرات۔ سموگ کا اثر ملک کی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ مزدور طبقہ، خاص طور پر فیکٹریوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں کام کرنے والے افراد سموگ کی وجہ سے صحت کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، جس سے ملک کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے۔ چوتھا حادثات کا خطرہ۔ 8 اکتوبر 2024 کو لاہور موٹر وے پر ایک سنگین حادثہ ہوا۔ ناظرین، 8 اکتوبر 2024 کو لاہور موٹر وے کے اوپر ایک سنگین حادثہ پیش آیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی گاڑیاں آپس میں جا لگی ہیں اور ایک بس بھی گاڑیوں میں جا لگی ہے، جس میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سموگ کے بڑھتے ہوئے مسئلے کے باوجود حکومت نے اب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے، یہاں تک کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے اس مسئلے کے اوپر بات کر سکتی ہیں، جس طرح جو وہ وزیر اعلیٰ جو خود اپنا علاج کرانے کے لیے باہر گئی ہیں، وہ ہمارے اس مسئلے کے بارے میں کس طرح وہ سوچ سکتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس سنگین مسئلے کا نوٹس لیا ہے، مگر وزیر اعلیٰ اور دیگر حکومتی اداروں کی طرف سے کوئی بھی جناب اعلیٰ سنجیدہ منصوبہ بندی نظر نہیں آئی۔ اسکول اور تعلیمی اداروں کا عارضی طور پر بند کرنا اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور عوامی صحت اور ماحول کو تحفظ کے لیے جامع حکمت عملی اپنائے۔ میں اقدامات آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح ہم سموگ سے بچنے کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ پہلی، صنعتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے فیکٹریوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں ماحول دوست ٹیکنالوجی اور جدید آلات کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ناقص کوئلے کے بجائے ایسے ایندھن کا استعمال ہونا چاہیے جو کم سے کم آلودگی پیدا کرے۔ دوسرا، ٹریفک قوانین ہے۔ تیسرا زرعی فصلیں جلانے کے متبادل کھیتوں میں واقعات کو جلانے کے بجائے انہیں زمین میں ملانے یا دوسرے طریقے استعمال کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ فضا میں مضر ذرات کی مقدار کم ہو۔ جو چوتھا فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں کس طرح ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، وہ ہے شجرکاری۔ شجرکاری سب سے زیادہ اہم رکن ہے۔ ہمارے ملک میں شجرکاری کا نہ ہونا بھی سموگ کا وجہ بن رہی ہے۔ درخت اور سبزہ ہوا کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حکومت کو شجرکاری مہمات کو مزید فروغ دینا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ترغیب دی جائے۔ عوامی آگاہی ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ لوگوں کو سموگ کے خطرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ماسک پہننا، گھروں میں ایئر فلٹر استعمال کرنا اور غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنا بھی اہم ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ اس کا جو نتیجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، سموگ کا مسئلہ ایک پیچیدہ اور سنگین چیلنج ہے جو پاکستان کی کئی معیشت، صحت اور ماحول کو متاثر کر رہا ہے۔ حکومت کو فوری اور مستقل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جناب اعلیٰ، تاکہ شہریوں کو صاف اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ہمیں اپنی طرز زندگی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی اور ماحول کی بہتری کے لیے خود بھی اقدامات کرنا ہوگا۔ آئیے مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں اور پاکستان کو سموگ سے پاک بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک صاف اور محفوظ ماحول میں سانس لے سکیں۔ اس طرح ہی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ چلیے آگے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔